کچھ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے عنوان سے، اور اس میں جلسہ ہو جاتا ہے، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے، کچھ عصرانہ عشائیہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نام استقبال رمضان رکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے استقبال رمضان کی مجلس جو ہے وہ مصر میں دیکھی تھی، کہ مصر میں ایک بہت بڑا مجمع اسی نام سے منعقد ہوا تھا، جلسہ ہوا، تقریریں ہوئی، نظمیں وغیرہ پڑھی گئی اور کھانا پینا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی صدا سنائی دی جاتی ہے۔ تو ہے تو بڑی اچھی بات اور بڑی قابل تعریف جذبہ کہ اس مقدس مہینے کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے خطبات الاحکام میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کا شوق سے اور امنگ کے ساتھ استقبال کرو۔ تو ہے تو بڑی اچھی بات، بشرطے کہ وہ استقبال خود کوئی رسم نہ بن جائے کہ کھایا پیا اٹھ کے چلے گئے۔ اور جیسے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر، وہ تھی تو اس کام کے لیے کہ اس رات میں بندہ اپنے اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو، اور جتنا ہو سکے گوشہ تنہائی میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ اصل تو لیلۃ القدر اس کام کے لیے تھی۔ جب اس کو ایک رسم بنایا گیا تو اس میں چراغاں آ گیا، چراغاں کیا جا رہا ہے مسجدوں میں، اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، اور کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، اور سامان کھانے پینے کا ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، اسی میں ساری رات گزر گئی۔ تو اللہ بچائے، جب کسی عبادت کو شیطان بگاڑنا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں، عنوان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس عبادت کی روح کو مفقود کر دیتا ہے۔ تو ایسا یہ کچھ استقبال رمضان کی جو رسمی تقریبات ہیں اس سے کوئی خاص حاصل نہیں، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ بھی کوئی بدعت کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ اللہ جل جلالہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور کیوں بھیجا گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے۔ وہ تیاری اور اس کی قدردانی اور پہلے سے اس کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے نظام عمل کو تیار کرنا، یہ ہے حقیقت میں استقبال، جس کو فرمایا حضرت والا نے خطبۃ الاحکام میں کہ فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ ذوق و شوق کے ساتھ، امنگ کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ ایسا استقبال کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے
رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پہلے سے اشتیاق ہے، پہلے سے انتظار ہے، اور اشتیاق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. یہ ہے استقبال. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا سا رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کی جائے. رمضان المبارک کیا ہے؟ بظاہر تو عام دنوں کے مقابلے میں اس میں دو ہی چیزیں زیادہ ہیں، ایک روزہ، ایک تراویح. یہی بنیادی خصوصیت ہے رمضان کی کہ ان اللہ افترض علیکم قیامہ وسننت لکم صیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کو. تو ظاہری طور پر تو بنیادی جو عبادتیں اس رات میں عام دنوں کے ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ مقرر کی گئی ہیں وہ روزہ اور تراویح ہے. لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے اور نظر غائب ڈالی جائے تو اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صفائی کا، تزکیے کا، ہماری اوور ہالنگ کا مہینہ بنایا ہے، اور ایک تربیت سے گزارا ہے اس مہینے کے اندر ہم سب کو. اور اس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو، اور ہمارے اوپر جو مختلف گندگیاں چمٹ گئی ہیں سال بھر میں، وہ گندگیاں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان گندگیوں کو اس زمانے کے اندر نکالا جائے اور نکال کر رمضان کے گزرنے پر پاک صاف کر دیا جائے. اور تفصیل اس کی تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حصر کے ساتھ فرمایا کہ صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں، میری عبادت کریں. تو ساری زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے. انسان کو بھی اس لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کریں زندگی میں. یعنی یہ جو سلسلہ جاری ہے نا کہ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اڈھیڑ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. کب سے جاری ہے اور